السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں سب سے زیادہ ہم تب بے بس ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ یہ بڑے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ ایک طرف حضرت ابو جندل گڑ گڑا کر مسلمانوں سے فریاد کر رہے ہیں، اور ہر مسلمان اس قدر جوش میں بھرا ہوا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہ ہوتا تو مسلمانوں کی تلواریں نیام سے باہر نکل پڑتیں۔ معاہدہ پر دستخط ہو چکے ہیں اور عہد کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موقع کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم صبر کرو، ان قریب اللہ تمہارے لیے اور دوسرے مظلوموں کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح مکہ واپس جانا پڑا۔ جب صلح نامہ مکمل ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، قربانی کرو اور سر منڈا کر احرام کھول دو۔ مسلمانوں کی ناگواری کا یہ عالم تھا کہ فرمان نبوی سن کر ایک شخص بھی نہیں اٹھا، مگر ادب کے خیال سے کوئی ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ آپ حضرت بی بی ام سلمہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کسی سے کچھ بھی نہ کہیں۔ جب صحابہ اکرام نے آپ کو قربانی کر کے احرام اتارتے دیکھ لیا تو پھر وہ لوگ مایوس ہو گئے کہ اب آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، تو سب لوگ قربانی کرنے لگے اور ایک دوسرے کے بال تراشنے لگے، مگر رنج و عالم میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس صلح کو تمام صحابہ نے ایک ذلت امیز معاہدہ سمجھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا بہت رنج ہوا، مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے حبیب ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے۔ اس وقت اس صلح نامے کے بارے میں صحابہ کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کے یہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار اور اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے۔ مسلمانوں نے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیا کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ نے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ ایسے کبھی نہیں ہوئے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص بھی اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہو گئے۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔